باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر راؤ اور آپ کو ہائیڈ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، محمد بلال غوری ایک بہت مشہور کالمسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، جو کہ جنگل نیوز پیپر میں کالم لکھتے ہیں۔ انہوں نے کل ایک بہت خوبصورت کالم لکھا ہے عمران خان کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ناظرین، اور دیکھیے گا اگر آپ کو کچھ اس میں کوئی کنٹینٹ میں مزہ آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ انہوں نے بلال غوری صاحب نے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اور جس طرح سے لوگوں میں اس کی محبت جاگ اٹھی ہے اچانک سے، اور جس طرح کا عمران خان صاحب تقریریں کرتے ہیں، جو جس طرح کا ان کا نیریٹو کو بیان کرتے ہیں اور جس طرح کی ان سے محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا یہ ایک نارمل انسان یا ایک نارمل سیاسی قیادت کے لیے ایسی ہی محبت پائی جاتی ہے، اور باقی ملکوں میں، یہ پاکستان میں باقی جو لیڈر ہیں، یا کوئی اسپیشل عمران خان کے ساتھ کوئی اسپیشل کوئی خاص قسم کی محبت ہے۔ تو ان کا عنوان ہے فرقہ عمرانیہ کیوں اور کیسے۔ بلال غوری صاحب لکھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں کلٹ یعنی فرقہ شخصیت پرستی کی بنیاد پر جمع ہونے والے ان جانثاروں کے جتھے کو کہتے ہیں، جن کی جدوجہد کا محور ان کا مرشد یا قائد ہوتا ہے۔ بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرقہ یہ مسلک مخصوص مذہبی سوچ یا نظریات کی بنیاد پر ہی متشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مائنڈ کنٹرول کے ذریعے کلٹ بنائے جانے کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ مذہبی فرقے کے علاوہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کلٹ بنایا جا سکتا ہے۔ کمرشل کلٹ کی مثالیں موجود ہیں۔ پرسنالٹی کلٹ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ گیانا کے گاؤں جونز ٹاؤن میں 918 امریکی شہری ایک مذہبی کلٹ کے چنگل میں پھنس کر مارے گئے۔ کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو کے مضافات میں ایک اور کلٹ ہیونز گیٹ کے 39 افراد نے اجتماعی خودکشی کر لی۔ سیاسی کلٹ کے حوالے سے ماضی قریب میں مسولینی اور ہٹلر کی مثالیں موجود ہیں۔ آگے چل کے بلال غوری صاحب لکھتے ہیں، میں نے گزشتہ کالم میں بتایا تھا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کس طرح سیاسی کلٹ کی بنیاد رکھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام سیاسی مخالفین کو چاروں شانے چت کر ڈالا۔ ایک امریکی مصنف اسٹیون ہسن نے اس حوالے سے بہت شاندار کتاب لکھی ہے، دی کلٹ آف ٹرمپ۔ اسٹیو ہسن جب 19 برس کے تھے تو سنگ میانگ مون یونیفیکیشن چرچ نامی ایک کلٹ کے جال میں پھنس گئے۔ ان کے اہل خانہ طویل کوشش کے بعد بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے، تو اسٹیو ہسن نے اپنی زندگی ان افراد کے لیے وقف کر دی جو لاشعوری طور پر کسی بھی کلٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کلٹ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح سوشل میڈیا نیٹ ورک نے یہ کام آسان کر دیا، اس کتاب میں یہ سب تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسٹیو ہسن بتاتے ہیں کہ عقیدت مندوں کا جھرمٹ جمع کر کے بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جملے، اعداد و شمار اور باتیں مسلسل دہرائے چلی جائیں، جیسے کہ اپنے بارے میں بتائیں کہ میں بہت سمارٹ ہوں، ہینڈسم ہوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بہت ایماندار ہوں، باقی سب چور اور ڈاکو ہیں۔ تسلسل اور تواتر کے ساتھ یہ باتیں سنتے ہوئے نہ صرف لوگ ان پر یقین کرنے لگیں گے، بلکہ انہیں محسوس ہوگا کہ یہ معلومات مختلف ذرائع سے ہم تک مسلسل پہنچ رہی ہیں، تو ان میں ضرور صداقت ہوگی۔ جو لوگ اس کلٹ کا شکار بن جاتے ہیں، انہیں ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے دماغ کو، ان کی حرکات و سکنات کو اور یہاں تک کہ سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ کلٹ لیڈر یعنی اپنے سیاسی پیشوا کی ذاتی لڑائی کو مقدس چند سمجھ کر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو گمراہ خیال کرتے ہیں۔ کلٹ لیڈر خود کو عقل کل سمجھتا ہے، مسیحا اور نجات دہندہ کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ خبت عظمت کے مرض لادوا میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے مسلسل چاہے جانے کی احتیاج ہوتی ہے۔ وہ مرکز نگاہ بننا چاہتا ہے، خود کو ہر قسم کے ضابطوں، اصولوں اور قوانین سے بالا تر سمجھتا ہے اور اپنے عقیدت مندوں میں یہی روح پھونک دیتا ہے۔ آگے چل کے بلال غوری صاحب لکھتے ہیں کہ پرکشش مگر کھوکھلے اور غیر مبین نعروں کے ذریعے سہانے مستقبل کے خواب دکھاتا ہے۔ دھوکے اور فریب کے بنیاد پر جب اس کی شخصیت کا سحر پیرے پاروں پر طاری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، اگر میں نیو یارک کی معروف شاہراہ 5th ایونیو پر کسی کو دن کی روشنی میں قتل کر دوں، پھر بھی میرے مقبولیت کم نہیں ہوگی، میرے ووٹر مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہر کلٹ لیڈر کو مکمل استحسانہ حاصل ہوتا ہے۔ کلٹ کا یہ جادوئی کھیل مائنڈ کنٹرول کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بذات خود یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مائنڈ گیم کا تو میں ماہر ہوں، اس کھیل میں مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، ان دونوں کی شخصیت ہی نہیں، مزاج، سیاسی حکمت عملی اور سسٹم کو چیلنج کرنے کی روشنی بھی یکساں
محسوس ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کی اٹھان سے پہلے پاکستان میں میوزیکل کنسرٹس کی طرح سیاسی جلسوں کو رنگ و نور کی محفل بنانے کا خیال کسی کو نہیں آیا۔ پہلی بار جناب عمران خان نے ڈی جے کو جلسوں کا ناگزیر حصہ بنایا۔ اسٹیج پر جلملاتی کئی رنگوں کی روشنیاں جو اس سے پہلے کسینوں، بار اور کلب میں نظر آیا کرتی تھی، یہاں عمران خان اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے جلسوں میں نظر آنے لگی۔ نوجوانوں پر مبہوت کر دینے والی موسیقی کی دھنیں، قائد کے جلوہ افروز ہونے پر لہو گرما دینے والے نغمے اور بھرپور تقریر کے دوران چور اور ڈاکو کی گردان، یہ سب اس شاطرانہ کھیل کا حصہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ محب وطن ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں انہیں غداری سے لنک کر دو۔ جو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں وہ باغی، جو اس قافلہ انقلاب کو چھوڑ کر چلے جائیں وہ داغی۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا پر فیک نیوز کا لیبل چسپاں کر کے اسے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح عمران خان نے اپنی راہ میں رکاوٹ بننے والے ہر ادارے کی ساکھ ختم کر دی۔ امریکہ میں تو سیاسی اور جمہوری نظام مضبوط اور توانا تھا، لوگوں کا اجتماعی شعور نسبتاً پختہ تھا، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کلٹ کو بالا کر لپیٹ دیا گیا، مگر ہمارے ہاں ریاست فرقہ عمرانیہ کے سامنے بے بس محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلٹ کو بے نقاب کرنے کی بجائے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلٹ کی جان اس کے لیڈر میں ہوتی ہے، آپ اس کا طلسم ختم کر دیں، کلٹ خود بخود مٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا غوری صاحب کا بلال غوری صاحب کا کالم، جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا کہ کلٹ لیڈر کون ہوتے ہیں، کس طرح کی ان کی خصوصیات ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کا موازنہ کیا ہے۔ اب یہ ناظرین آپ خود اس کالم کو سنیں اور فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب کلٹ لیڈر ہیں یا واقعی عوامی لیڈر ہیں۔ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ میرے پروگرام کو دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے گا۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔